نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی، کیونکہ نماز واحد وہ رکن ہے جو ہر حال میں فرض ہے۔ باقی جتنے بھی ارکان اسلام ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، وہ اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو اور اس مال پر سال بھی گزر چکا ہو، تب اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ اس شخص پر واجب ہے جو طاقت بھی رکھتا ہو روزہ رکھنے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اس کی حد تک یہ حکم ساقط ہو جائے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح حج ہے، حج اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس مالی طاقت بھی ہو، جسمانی طاقت بھی ہو۔ اگر کسی کے پاس مال ہے ہی نہیں تو اس کی حد تک یہ رکن ساقط ہے۔ لیکن نماز واحد وہ رکن ہے جو ہر حال میں فرض ہے۔ چاہے آپ بیمار ہیں، آپ نماز پڑھیں، بیٹھ کر پڑھ لیں، لیٹ کر پڑھ لیں، کسی بھی حال میں پڑھیں، نماز آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور نماز نہ پڑھنے سے اللہ رب العزت بہت ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابن حجر روایت کرتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائیاں ہیں اور آخرت میں بھی رسوائیاں۔ دنیا میں اس کی عمر میں برکت ختم کر دی جائے گی، وہ ہزاروں سال بھی جیے گا، اس کی عمر میں برکت نہیں ہے۔ اور نیک لوگوں کا، صالحین کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور وہ کوئی بھی نیک عمل کرے گا، اگر نماز ہی نہیں پڑھتا تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہے، اس کا کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اگر نیک لوگ اس کے حق میں دعا کریں گے، نیک لوگ صبح اٹھتے ہیں، حجت میں پوری امت کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، تو اس کا جو حصہ ہوگا ان دعاؤں میں بھی نہیں، اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے ختم کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں اس کو رسوائیاں ملیں، اور پھر جب موت کی حالت ہوگی، نزع کی حالت ہوگی، تو وہ بھوک سے مرے گا، وہ پیاس سے مرے گا۔ اگر اس کو ساری دنیا کا، سارے سمندروں کا پانی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی، اور وہ ذلیل ہو کر مرے گا، خوار ہو کر مرے گا۔ اس لیے نماز ہر حال میں ضروری ہے۔ یہ تو نزع کی حالت میں، موت کی حالت میں اس کو رسوائیاں ملیں گی، اور پھر جب وہ قبر میں رکھا جائے گا، فرماتے ہیں کہ قبر میں جب اس کو رکھا جائے گا تو قبر اس کو اس طرح دبائے گی، اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائیں اور اس کی قبر کے اندر آگ جلا دی جائے گی۔ دنیا کی آگ نہیں، جہنم کی آگ، وہ تو اس دنیا سے 70 گنا زیادہ سخت۔ دنیا کی جو آگ ہے یہ دوزخ کی آگ سے 70 گنا زیادہ ٹھنڈی، اس کی قبر میں دوزخ کی آگ جلا دی جائے اور پھر اس کی قبر میں ایک ایسا اژدہا مسلط کیا جائے گا کہ جس کی آنکھیں جو ہوں گی وہ آگ کی ہوں گی اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، اتنے لمبے ہوں گے، اگر مسلسل 1 دن چلا جائے تب اس کی لمبائی ختم ہوگی۔ اور وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے۔ اس کی جب وہ بولے گا اس کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوگی۔ وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ میں تجھے صبح کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ظہر تک ڈستا رہا اور ظہر نہ پڑھنے کی وجہ سے عصر تک تجھے ڈستا رہا، عصر نہ پڑھنے کی وجہ سے مغرب تک، مغرب نہ پڑھنے کی وجہ سے عشاء تک،
اور اگر عشاء بھی نہیں پڑی تو فجر تک مسلسل تجھے ڈستا رہے۔ جب وہ ایک ڈنگ مارے گا تو یہ 70 گز زمین میں دس جائے گا۔ یہ عذاب تو اس کو قبر میں دیے جائیں گے۔ جب وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ رب العزت اس پر غصہ ہوں گے، اس پر اللہ کا قہر نازل ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کا حساب بھی سختی سے لیں گے، اور پھر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جہاں پھر وہ اپنی سزا ہمیشہ کے لیے بھگتے گا، جتنے اس نے گناہ کیے ہوں گے، جتنی اس نے نمازیں چھوڑی۔ تو بھائیو، نماز ہر حال میں ضروری ہے، یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن ان کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، ان کو نماز پر نہیں لگاتے۔ آج ہم ان کو کالج میں داخل کرواتے ہیں، یونیورسٹی میں، ان کی لاکھوں کی فیسیں بھرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ ان کا مستقبل کتنا ہوگا؟ 30 سال کا ہوگا، کیونکہ 30 سال تو ہم پڑھنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس کی عمر 60 سال ہے تو 30 سال کے مستقبل کے لیے ایک باپ کتنی محنت کرتا ہے کہ اس کی اولاد کا مستقبل بن جائے۔ اگر وہ غریب ہے، اپنی کمر پر بوریاں لاد لاد کر اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے خرچے اٹھاتا ہے۔ اگر ماں غریب ہے تو اپنی اولاد کے لیے زیور تک بیچ دیتی ہے، کیوں؟ ان کا مستقبل بن جائے۔ یہ دنیا کا مستقبل ہے، عارضی مستقبل، جو آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، اپنی اولاد کو کتنی تیاری کرواتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، اس کے لیے کوئی تعویذ دے دو۔ تو اللہ کے نبی نے جو تعویذ دیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، اس کی انگلی پکڑ کر اس کو مسجد میں لے جائیں، اس کو نماز کا طریقہ سکھائیں، اس کو نماز پڑھنی سکھائیں، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو ڈانٹ کر نماز پڑھیں۔ اگر آپ بچپن میں اس طرح کریں گے، یہی سب سے بڑا تعویذ ہے۔ آپ کی اولاد اگر شروع میں بچپن میں نماز پر لگ گئی تو پھر ہمیشہ وہ نماز پڑھتی رہے گی، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو صرف دنیا کی تعلیم دی، آخرت کی نہ دی، دین نہیں سکھایا، تو اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ اپنی اولاد کو لاکھوں ڈگریاں دے دیں، اگر اس کو دعائے قنوت کی نہیں آتی تو ان ڈگریوں کا کیا فائدہ؟ آپ اپنی اولاد کو جتنی بھی تعلیم دیں، اگر باپ کا جنازہ ہے، اس کو جنازے کی دعا تک نہیں آتی تو اس کی تعلیم کا کیا فائدہ؟ اس لیے بھائیو، اپنی اولاد کو دین سکھائیں، نماز پر لگائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو ہاتھ پکڑ کر دین کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ رب العزت آپ سے بھی راضی ہوں گے، اور جو آپ کی وجہ سے دین پر لگے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر وہ نیک عمل کریں گے، وہ نماز پڑھیں گے، اس کا اجر آپ کو بھی دیا جائے گا۔ اس لیے بھائیو، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پر لگائیں، اور جس قدر ممکن ہو مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اگر مسجد میں نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تو اللہ آپ کو 27 درجہ زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بھائیو، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پر لگائیں، اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی نماز پر لگائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔